اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے ظلم کی بنا پہ پکڑنا شروع کر دے، ظلم چاہے عقیدے کا ہو یا عمل کا ہو، عقیدے کا ظلم شرک ہے، جیسے قرآن میں آتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور ظلم کے مفہوم میں بدعملی بھی داخل ہے۔ دنیا میں جتنی برائیاں ہو رہی ہیں، تو اللہ اگر لوگوں کو پکڑ لے، ما ترک علیہا من دابہ، تو زمین پر کوئی چلنے والی جاندار چیز کو زندہ نہ چھوڑے، وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ سب کو مؤخر کر رہا ہے، مہلت دے رہا ہے ایک متعین وقت تک کے لیے۔ بار بار قرآن اس بات کو دہراتا ہے، وجہ اس کی ہے کہ نافرمان اور مشرک لوگ اور اسلام سے بغاوت کرنے والے لوگ، اللہ کے دین کو نہ ماننے والے لوگ، وہ بار بار اس خوش فہمی میں مبتلا رہتے ہیں کہ اگر ہم باطل پر ہیں تو عذاب آتا کیوں نہیں ہے، فوراً ہم تباہ و برباد کیوں نہیں ہو جاتے۔ تو قرآن میں اس مضمون کا بہت تکرار ہے کہ بھئی تمہارے جرائم ایسے ہیں کہ اگر پکڑنے پر آ جائے نا اللہ تعالیٰ تو پوری زمین کو تباہ و برباد کر دے، یعنی جرم تمہارا کم نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کتنا ہی بڑا جرم ہو، اللہ نے ایک ٹائم رکھا ہوا ہے نا، یہ دنیا دارالامتحان ہے، اگر اللہ مار کے ختم ہی کر دے گا تو امتحان کہاں سے ہوگا؟ تو اس خوش فہمی میں نہ رہو کہ آخرت میں بھی سزا نہیں ملے گی، اللہ نے ایک دن رکھا ہوا ہے۔ وَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، بس جب اجل آ جائے گی، مدت آ جائے گی، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو نہ یہ مؤخر ہو سکیں گے نہ یہ مقدم ہو سکیں گے، یعنی اس ساعت سے ایک گھڑی بھی ان کو تاخیر نہیں ہوگی کہ ساعت آ جائے اور اللہ ان کو مہلت دے دے، اور نہ ایسے ہوگا کہ ساعت سے پہلے اللہ ان کو مار دے، تو نہ مقدم ہوں گے نہ مؤخر ہوں گے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور یہ لوگ اللہ کے لیے اس چیز کو بناتے ہیں ما یکرہون، جس چیز کو خود یہ ناپسند کرتے ہیں، جیسے کہ پچھلے رکوع میں آیا تھا نا، اپنے لیے بیٹیاں پسند ہی نہیں کرتے تھے، تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہوتے ہیں۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور ان کی زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں۔ وہ جھوٹ کیا ہے؟ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، کہ ان کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ زبانیں ان کی جھوٹ بولتی ہیں، سمجھتی ہے، دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر بالفرض آخرت ہوئی تو وہاں بھی ہمیں اچھا ٹھکانہ ملے گا، کہ ہم نے کون سا جرم کر لیا۔ لا جرم ان لهم النار، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے لیے آگ ہے، وانہم مفرطون، اور یہ لوگ آگ میں پہل کیے جائیں گے، کیونکہ شرک اور کفر کا گناہ سب سے زیادہ ہے، تو اس لیے وہاں بھی مشرک کو سب سے پہلے جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک، اللہ کی قسم ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت ساری قوموں کی طرف پیغمبروں کو بھیجا۔ فزین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان کے اعمال کو ان کی نظروں میں مزین کر دیا۔ اس کی تفسیر کئی بار بیان کی جا چکی ہے کہ شیطان کیا کرتا ہے، برائی پہ لیبل اچھائی کا لگا دیتا ہے، اٹریکٹیو بنا دیتا ہے اس کو، تو جو بھی شیطان کو راضی کرتا ہے، جرم کرتا ہے، وہ بھی دلائل کے انبار لگا دیتا ہے۔ آج اس کی صبح و شام ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، ہر بری سے بری چیز پر جو ہے نا ایک لیبل اچھا لگا دیا جاتا ہے اور اس کو خوشنما نعروں سے مزین کر دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ ہوتی برائی ہے۔ عورت کی آزادی کے نام پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح بچوں کو ماں باپ کا باغی بنایا جا رہا ہے، اور اس کو ہیومن رائٹس کے نام پہ، کہ بچوں کی آزادی کے نام پہ، عورت کو شوہر کا باغی بنایا جا رہا ہے، اس کو ویمن رائٹس کے نام پہ کہ عورت کا حق ہے، تو ملازم کو اپنے مالک سے باغی بنایا جا رہا ہے، ہر طرف سے بغاوت کا ایک ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، اور انسانوں کے ریلیشن آپس میں کمزور ہو رہے ہیں۔ لیبل آزادی، لیبل آزادی، تو یہی مطلب ہے۔ پچھلی امتوں میں بھی ایسے ہی ہوا کہ فزین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان کے اعمال یعنی برے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا۔ فہو ولیہم اليوم، پس آج بھی یہ ان کا ولی ہے، یعنی وہی شیطان جس نے پچھلی امتوں کو تباہ کیا، آج بھی ان کا ولی یہی شیطان ہے، تو اسی طریقے سے ان کو تباہ کر رہا ہے جیسے پچھلی امتوں کو تباہ کیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان سب کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اگلی آیت کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ جب شیطان ہر برے عمل کو مزین کر کے پیش کر رہا ہے تو ضرورت اس بات کی تھی کہ اللہ آسمانی وحی نازل کر کے خود لوگوں کو ایکسپلین کرے، ڈیفائن کرے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، کیونکہ اللہ سے زیادہ بات کسی کی درست نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے قرآن نے کہا کہ شیطان کی اتباع مت کرو، یا لوگ جس غلط کو
صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح کو غلط کہہ رہے ہیں، تو لوگوں کے پیچھے مت چلو، کیونکہ ہم نے جو قرآن نازل کیا ہے نا، یہی مسئلہ حل کرنے کے لیے کیا ہے۔ وہ کیا مسئلہ ہے؟ وما انزلنا علیک الکتاب، اور نہیں نازل کی ہم نے آپ پر کتاب، الا لتبین، مگر صرف اس لیے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کر دیں، الذی، ان چیزوں کو، اختلفوا فیہ، جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، یعنی اس وقت اختلاف کر رہے ہیں یا قیامت تک اختلاف کریں گے، ہر چیز کو کھول کے بیان کر دیں۔ تو قرآن نے کھول کے بیان کر دیا۔ سب سے پہلی بات، وہ لوگ اختلاف کرتے تھے شرک کے مسئلے میں، قرآن نے، اور ان کے پاس اپنے اپنے دلائل تھے، قرآن نے بیان کر دیا کہ شرک اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بہت سے لوگ زنا کو حلال سمجھتے ہیں، قرآن نے بیان کر دیا زنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہومو سیکچولیٹی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، قرآن نے بیان کر دیا اللہ کو یہ عمل پسند نہیں ہے۔ وراثت کے احکام ہیں، یعنی جو بھی ایسے احکام ہیں جس میں انسان ڈیبیٹ کر کے بحث مباحثہ کر سکتا تھا اور انسان کی زندگی کے لیے وہ انتہائی اہم تھے، تو قرآن نے ان کو ایکسپلین کر کے انسانوں کے لیے بحث کا راستہ بند کر دیا۔ اور یہ اللہ نے احسان اس لیے کیا کہ تاکہ شیطان کو موقع نہ مل جائے، کیونکہ شیطان بڑے بڑے لوگوں کی عقل کو اچکتا ہے جو غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط کہہ کے معاشرے میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس لیے نازل کیا تاکہ جن چیزوں میں لوگوں کا اختلاف ہوگا نا، یعنی جو انسان کے لیے بہت بنیادی چیزیں ہیں، اس اختلاف کو قرآن بیان کر دے۔ وہدن، اور یہ ہدایت ہے، اس میں صحیح گائیڈنس ملے گی، ورحمتن، اور اس میں رحمت بھی ہے، کیونکہ جب آپ کو سیدھا راستہ ملے گا، آپ اس پہ چلیں گے تو اللہ کی بھی آپ پر رحمتیں اور برکتیں ہوں گی۔ لقوم یؤمنون، مگر یہ سب ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لانا چاہتے ہیں، جو ہٹ دھرم اور ضدی لوگ ہیں، جو چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہمیں حق ملے تو ہم اس کو فالو کریں گے، ان کو اس قرآن سے بھی کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ واللہ انزل من السماء ماء، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ نحل میں زیادہ تر اللہ نے اپنی نعمتوں کو بیان کیا ہے۔ نحل بھی شہد کی مکھی کو کہتے ہیں نا، تو وہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ تو سورہ نحل کا جو زیادہ مضمون ہے وہ اللہ کی نعمتوں کے گرد گھومتا ہے، درمیان میں بار بار توحید کی اہمیت اور شرک کی نفی اور برائی کی مذمت بیان ہوگی، تو اللہ دوبارہ پھر اسی مضمون کی طرف آ رہے ہیں۔ واللہ انزل من السماء ماء، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، فاحیا بہ الارض بعد موتها، پھر اس نے اس پانی کے ذریعے زمین کو زندہ کیا اس زمین کے مردہ ہونے کے بعد۔ دیکھیں یہ دنیا میں سب سے عجیب کام جس پہ یعنی سائنسدان بھی حیران ہیں اور اب تک اس کو ڈیفائن نہیں کیا جا سکا، وہ کیا ہے، مردہ میں حیات کیسے پڑتی ہے۔ یہ تو ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہیں نا تو ایمان لے آتے ہیں، لیکن کوئی بنجر زمین ہو، ہم نے اس میں کبھی درخت یا پودا اگتا ہوا نہ دیکھا ہو، اور اس کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ اس میں پانی برسے گا اور لہلہاتی فصلیں اگیں گی، گندم اگے گا، خربوزے اگیں گے، انار اگے گا، تو دنیا میں کوئی بھی اس بات کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم اس لیے مان رہے ہیں کہ ہم صبح و شام یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ اس منظر کو قرآن میں بار بار بیان کرتا ہے کہ یہ خدا کے ہونے کی دلیل ہے کہ اس نے زمین میں اس طرح کے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے ہیں، ایسا سسٹم زمین کے اندر بنا دیا ہے کہ صرف پانی برسنے کی دیر ہوتی ہے اور کیسی لہلہاتی فصلیں اس سے اور کیسے خوش ذائقہ پھل اس کے اندر سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو واللہ انزل من السماء ماء، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، فاحیا بہ الارض بعد موتها، پھر اس نے اس پانی کے ذریعے زمین کو زندہ کیا اس زمین کے مردہ ہونے کے بعد۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس بات میں بڑی نشانی ہے، لقوم یسمعون، ان لوگوں کے لیے جو سننا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہم حق کو سنیں تو اس کو فالو کریں گے، جو چاہتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے صرف اس زمین میں ہی بہت بڑی نشانی ہے کہ یہ زمین خود نہیں بن سکتی، یہ نظام خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا، اور جس نے یہ نظام بنایا ہے وہ انسان پر بہت مہربان ہے۔ یہ تمام چیزوں کی نشانیاں اس عمل میں موجود ہیں۔